رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنین اور مسلمین پر، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنا دے کہ ہر انسان تک ہم اسلام کا پیغام لے کر پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا یہ آخری ایپیسوڈ ہے اور آخری دن 5 دن کا جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ ویسے مسجد کے ذمہ داران کافی اصرار کر رہے ہیں کہ اور بھی اس کو طویل کیا جائے، لیکن مسجد تقی الدین جو سید آباد میں واقع ہے، اکبر باغ ملک پیٹ، وہاں پر بھی میں نے وعدہ کیا ہے، تو ایک دن وہاں سے میں نے لے لیا پھر بھی یہاں کے خواہش کی بنیاد پر۔ لیکن انشاءاللہ آج میں جو قیامت کے 10 مراحل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے، جنت اور جہنم کے چند مناظر آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے قیامت، جیسا کہ ٹاپک ہمارا ہے کائنات کا آغاز اور انجام، تو آج ہم انجام پر پہنچے ہیں کہ انسان کا انجام جو قرآن مجید میں بتایا گیا، اس کائنات کا انجام جو قرآن مجید میں بتایا گیا۔ تو الگ الگ جگہوں پر کچھ مناظر پیش کیے گئے۔ سورہ ملک میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا، سورہ مرسلات آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، سورہ قیامہ پڑھوں گا، سورہ تکویر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو ہر جگہ پر جو قیامت کے مناظر ہیں ان مناظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے 10 مرحلے، یعنی 10 اسٹیجز ہے جنت اور جہنم، سور پھونکے جانے سے لے کر جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ کل ملا کر 10 اسٹیجز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَاحِلٌ، قیامت کے بھی مرحلے ہیں، الگ الگ اسٹیجز ہیں، ہر اسٹیج میں حالت الگ، ہر اسٹیج کی حالت الگ ہے۔ تو سب سے پہلا اسٹیج کون سا ہے؟ سور پھونکا جانا، سور پھونکا جانا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اسٹیج اس کے بعد کیا ہے؟ حشر کا میدان، حشر، پورے لوگ جمع کیے جائیں گے، ہر ایک کے جمع ہونے کی کیفیت الگ، کوئی سر کے بل آئے گا، کوئی جو ہے پاگلوں کے ایسا آئے گا، تو اس کا کچھ ایک نقشہ کھینچا جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا ہے آدمی جب شفاعت کا میدان، یعنی پورے پریشان رہیں گے، اور تو اس وقت پر شفاعت اور سفارش کا ایک مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے حساب و کتاب۔ پانچواں مرحلہ ہے نام اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ چھٹواں مرحلہ ہے نہر کوثر اور حوض کوثر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتواں ہے اندھیرا اندھیرا آ جائے گا۔ آٹھواں مرحلہ ہے پل پر سے گزرنا ہوگا ہر ایک کو۔ نواں مرحلہ ہے پل پہ سے گزرنے کے بعد پھر ایک چھوٹا پل ہے اس پر سے الگ گزرنا ہے۔ 10واں مرحلہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ، کہ کون جنتی اور کون جہنمی، اور کیسے کس طریقے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کل ملا کر 10 مرحلے ہیں۔ بعض علماء کرام نے ایسی ترتیب بیان کی ہے، بعض علماء کرام نے کہا ترتیب ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ترتیب ہو، لیکن یہ قرآن اور صحیح حدیث سے سمجھنے کی بعض علماء کرام نے کوشش کی۔ ضروری نہیں کہ یہ ترتیب ہو، لیکن یہ سارے 10 چیزیں تو ہونے والے، ہو سکتا ہے ترتیب آگے پیچھے ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے جو مناظر کے بارے میں قرآن مجید کیسا نقشہ کھینچتا ہے۔ قیامت قائم جو ہوتی ہے تو اس کے اندر الگ الگ لوگ ہیں، کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو قرآن مجید کیسے ان کو سمجھاتا ہے؟ جو لوگ انکار کر دیتے ہیں قرآن مجید ان کو کیسے سمجھاتا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ایک آدمی جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، تو قرآن پڑھتے وقت پر وہ یہ سبق لے کے نکلتا ہے کہ مجھے قیامت کا انکار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لاجیکلی بھی سمجھایا گیا۔ تو وہ کہاں پر ہے، کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو قیامت کے بارے میں جو لوگ لائٹ لیتے ہیں تو قرآن مجید میں ان کا دھمکی انداز دیکھیں کیسا ہے۔ سورہ مرسلات میں دھمکی کا اسٹائل ہے، اور سورہ قیامہ کے اندر تفہیمانہ انداز ہے۔ تفہیمانہ مانے سمجھانے کا انداز۔ تو آئیے ہم دھمکی کا انداز دیکھتے ہیں قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ
كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. اللہ تعالیٰ کہہ رہے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، بعد والوں کو بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل پانی کے خطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس ذلیل خطرے کو ایک محفوظ جگہ پر نہیں رکھ دیا. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ایک مدت کے لیے رحم مادر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مدت پوری ہوتی ہے. ہم کیا بہترین مدت لگانے والے ہوتے ہیں. جب یہ خطرہ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ پھر دوبارہ کیسا پیدا کرے گا؟ جب تم خطرہ تھے، خطرے سے بن گئے، جب خطرہ تھے، خطرے سے انسان بن گئے، پھر آ کر پوچھتے ہو کہ اللہ کیسے لائے گا؟ جب تھے نہیں تو لا لیا، تو پھر دوبارہ لانا کیا مشکل؟ قرآن مجید میں دیکھیں، ایک عقلی انداز میں، ایک لاجیکل وے میں سمجھا جا رہا ہے. جیسا سورہ یاسین میں اس سے پہلے ہم نے آیتیں پڑھی تھی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی اوقات بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نضر بن حارث خبر میں سے ہڈی نکال کر کہتا ہے یہ ہڈی جو بھورا بھورا ہو گئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا؟ کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تجھے لایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے ہر مخلوق کے بارے میں، اس کو معلوم ہے کہ کون مخلوق کیسا پیدا ہوئی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ سمجھایا. پھر آگے اسی طرح سورہ مرسلات میں کنٹینیو. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں بنایا؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ زمین میں ہم نے میخیں گاڑی، بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. یہ سب اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں کو مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے پہ شک کر رہے ہو کیا؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ کیسے بنانا ہے، کیسے واپس لانا ہے؟ یہ سوچ کیسے پیدا ہو گئی؟ پہلی مرتبہ لانا مشکل ہے، دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ کمپیوٹر ایجاد کرنا مشکل ہے، بعد میں لانا کیا مشکل ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ مرنے کا اللہ تعالیٰ نہیں لاتے؟ حساب و کتاب ہوگا، کیوں پیدا، تم نے کیوں کیا کیا، کس کے ساتھ کیا ظلم کیا، کسی پر کتنا ظلم ہوا ہے، کس کا حق کتنا مار دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں ضرور پوچھیں گے. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب
إنها ترمي بشرر كالقصر. قیامت کے دن کہا جائے گا بڑھو ایک ایسے سائے کی طرف جو تین راستوں والا ہے، یعنی بہت ہی خطرناک گرم آگ کے سائے ہوں گے. اور کہہ رہے ہیں لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ اس میں سایہ ملے گا، نہ وہ انگار سے، نہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. انہا ترمی بشرر کالقصر، اور اس میں وہ انگاروں میں سے چنگاریاں ہو رہی ہوں گی جو پھینک رہی ہوں گی، شرارے برسا رہی ہوں گی. كأنه جمالة صوف، ایسے ہوں گے وہ چنگاریاں، ایسے بڑے بڑے اونٹنیاں، جیسے کہ پیلے پیلے کوئی اونٹنیاں ہیں بڑے بڑے ویسے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جہنم ہے اس دن جھٹلانے والوں. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. آج کے دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، نہ انہیں اجازت ہوگی کہ وہ اپنا عذر بھی پیش کریں. جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، تم کو اور اگلوں کو سب کو جمع کیا جائے گا. کوئی سازش ہے تو ابھی کر کے نکلو، کوئی اگر چال ہے تو اب بتا کے نکلو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا. اور جہنم ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب آئیے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سمجھاتے ہوئے بات کر رہے ہیں. سورہ قیامہ، اعوذ باللہ من لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کہتا ہوں. ایحسب الانسان ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو قادر ہے کہ اس کے پور کو بھی جمع کر دیں گے. ہڈی تو ہڈی کے اوپر کے گوشت اور اس کے پور کو بھی جمع کر دیں گے. بل یرید الانسان بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان کیا چاہتا ہے؟ آخرت کو بھلا کر گناہ کرنا چاہتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، مذاق کرتا ہے، کہتا ہے کب ہے قیامت، کب ہے قیامت. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، جب سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان یہ کہے گا کہ کہیں ہے کیا بھاگنے کی جگہ.
كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. کہیں نہیں کوئی مدد نہیں کرے گا، تم کو سب کو اللہ کی طرف جانا ہی پڑے گا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. انسان کو اس دن خبر دے دی جائے گی جو کچھ بھی اس نے آگے اور پیچھے کیا. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. انسان اپنے آپ پر گواہ ہو جائے گا، اب لاکھ عذر پیش کرے گا قبول نہیں کی جائے گی. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ آخرت کی اتنا احساس کہ قرآن مجید جب جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کچھ چھوٹ نہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. ایک طرف غافل لوگ ہیں آخرت سے، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہیں. کیسے پریشان ہیں؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. پھر اس کا اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے اور آخرت کون ہے؟ كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تم تو دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہو اور آخرت کو بھول رہے ہو. اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف دیکھنے کی نعمت ماشاءاللہ. اور کچھ تو چہرے ایسے ہوں گے جن کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقیہ، نہیں جب تمہارے تراقی تک، جب یہاں پر حنجرہ تک، یہاں پر آ کر غرغر کی آوازیں نہ لگتی ہے، جب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب پکارتے ہو کہاں ہے ڈاکٹر، کہاں ہے طبیب، اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ملنے کا ٹائم آ چکا ہے، میرے بچھڑنے کا، دنیا سے بچھڑنے کا ٹائم آ چکا ہے. اب پنڈلیاں گھس گھس کے اس کی روح کو نکالا جائے گا، تیرے رب کی طرف تجھے جانا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے کیسا نقشہ کھینچ رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. انسان کی حالت کیا ہے؟ نہ وہ صدقہ دیتا ہے، نہ وہ مانتا ہے، نہ وہ تصدیق کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، بلکہ وہ جھٹلاتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پھر اپنے گھر کی طرف، بیوی بچوں کی طرف مگن ہو کے چلا جاتا ہے. تباہی ہو تیرے لیے، تباہی ہو تیرے لیے، پھر تباہی ہو تیرے لیے، پھر تباہی ہو تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر تھا، ایک خطرہ نہیں تھا؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر وہ کیا ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا نہیں بن گیا؟ پھر اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے لایا. اور کیا اللہ نے جوڑے جوڑے میل اور فیمیل کے نہیں بنائے؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ پھر مردوں کو دوبارہ جمع کر دے؟ قرآن مجید یہاں تفہیمانہ انداز سمجھانے کا اسٹائل ہے، یعنی کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب جو لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ پریشان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب اس میں ڈالا جائے گا تو وہ سنیں گے آوازیں، اور وہ آواز آ رہی ہوگی جیسے کہ پانی کو جب اٹھایا جاتا تو خط خط کی آوازیں آتی ہے، فواروں جیسی جہنم سے آوازیں آ رہی ہے. تکاد تمیز من الغیظ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جیسا کہ اب جہنم پھٹنے والی ہے، اتنے غصے میں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها ألم يأتكم نذیر. اور جب بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی جہنم میں، اور ان کے داروغے پوچھیں گے کیوں ادھر آ کے پڑے ہو، کیا تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کیا؟ جہنم، جب بھی جہنم میں ایک فوج کو پھینکا جائے گا تو وہاں پر پوچھا جائے گا کیا تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کیا؟ ادھر جہنم میں کیسے آ رہے تم لوگ، اتنے سارے لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. لیکن ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا تھا اللہ نے کچھ نہیں اتارا. اِنَّتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. بلکہ ہم بتانے والوں کہتے تھے ارے یہ لوگ تو گمراہ ہے، تم تو کھلی گمراہی میں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. پریشان ہو کر کہیں گے وہ لوگ کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم عقل پکڑ لیتے تو آج یہ دہکتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. جہنم ہے ان لوگوں کے لیے ایسے، اور فسحقاً تباہی ہے اور بربادی ہے جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی قیامت کا منظر لائیو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ سورہ پڑھے، سورہ کوبرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اور جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور جب تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور جب جتنے بھی درندے ہیں ان کو جمع کر دیا جائے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور جب سمندروں کو جلا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور جب نفسوں کو جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور جب زندہ درگور کی لڑکی کو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کس جرم کے بدلے میں تجھے قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. پورا قرآن مجید میں نقشہ کھینچ دیا گیا. اب آخرت میں آدمی جو نفسا نفسی کی حالت میں ہوگا، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یُبَصَّرُونَهُمْ، کہ جب وہ جہنم کا پورا منظر دیکھ لیں گے، آخرت کی ہولناک کیا دیکھ لیں گے، تو اس وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سامنے ایک آپشن رکھیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باپ کو بلا کر، جب یہ پورا منظر ہوگا، باپ کو بلا کر کہیں گے یہ تیرا بیٹا ہے، اچھا یہ بتا کہ کیا تجھے ڈیل منظور ہے، کیا تجھے آپشن منظور ہے کہ تیرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو اس دن باپ کیا کہے گا، ڈال دو اسے جہنم میں، مجھے تو جنت میں جانا. باپ بھی خود غرض ہو جائے گا. لیکن آج باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا گناہ نہیں کر دیتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے. لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا، وہ ہر چیز کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ارے ابن آدم، تو دنیا پوری دے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے تو دنیا میں تجھ سے کیا مانگا تھا، تھوڑی سی عبادت. تو دنیا میں رہ کے تھوڑا اگر دیتا تھا تو آج ایسے بڑے بڑے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھے یہ دے دوں گا، بچے دے دوں گا، پورے خاندان لٹا دوں گا. اللہ نے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. تو آئیے قیامت کے بارے میں اور کچھ یہ 10 مرحلے ہیں کیا، تھوڑا علم اس کے بارے میں حاصل کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی. اور یہ جو آنکھوں کے آنسو کے یہ جو خطرے ہیں، یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہتے ہیں. 2 خطرے بڑے اہم ہیں مومن کے لیے. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خون بہتا ہے، اور وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکل جاتا ہے. یہ 2 خطرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سوتے تھے تو آواز آتی تھی، جیسے چارپائی پہ کبھی لیٹے یا کہیں پر، تو ایسے جیسے چرپر کی آواز آتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بے چین کیوں سوتے ہیں، آرام سے کیوں نہیں سوتے، آپ اتنا بے چین کیوں سوتے ہیں، آرام سے کیوں نہیں سوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ أَنْعَمْ، میں کیسے آرام سے سوؤں. وَصَاحِبُ السُّورِ قَدِ الْتَقَمْ، جبکہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے
وہ سور کو صرف لے کے رکھا ہوا نہیں بلکہ منہ میں لے لیا ہے. اور کیسے لیا ہے؟ سانس بھی لے چکا ہے، خالی بس پھونکنا. ایسا نہیں کہ سور بازو رکھا ہوا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ بولیں گے تو اس کے بعد ایسا ہو کہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، مندر ایسا ہے ہی نہیں کہ لے کے اس کے بعد پھونکیں گے. سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں لقمہ بنا چکا ہے اور ایسا کر چکا ہے، بس اس کو بس پھونکنا ہے. جب یہ حالت ہے تو میں کیسے آرام سے سوؤں؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس سے اندازہ لگا کہ یہ ٹاپک ایک مومن کے لیے بڑا اہم ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ ایتھیس خدا کا انکار کرتا ہے لیکن موت کا انکار تو ایتھیس بھی نہیں کرتا، دہری بھی نہیں کرتا، ملحد بھی نہیں کرتا. چاہے مانے یا نہ مانے، سب کو ہر ایک کو اپنے فیوچر پلاننگ کرنا ہے. اپنے فیوچر میں موت آنے والی ہے، ملک الموت آنے والے ہیں. فیوچر کے اندر، خبر کے اندر جو سوالات ہونے والے ہیں. کتنے سوالات ہیں خبر میں؟ 4 سوالات. پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ من رب کا. دوسرا سوال، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، من ذا الذی بعث فیکم، کون ہے جو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا؟ چوتھا سوال، وما یدری کا، کیسے تم کو معلوم ہوا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا لوگوں نے کہا تو میں نے کہہ لیا. تو یہ قبول نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا. جب وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا، پڑھ کر میں نے اللہ کا تعارف حاصل کیا. تو اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا. پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ کا تعارف. اللہ تعالیٰ کہے کیا ہم نے یہ نہیں بنایا، کیا ہم نے یہ نہیں بنایا، مطلب اللہ اپنا تعارف دے رہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہم نے، اور بندہ جو اس کو پڑھ ہی نہیں رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اللہ کے تعارف کے لیے سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر سب سے بہترین بک کون سی ہے؟ قرآن. قرآن قرآن کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان خلقہ القرآن، وہ تو چلتا پھرتا قرآن مجید تھے. یعنی جو قرآن مجید میں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھا. اسی لیے کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین سیرت کی کتاب کیا ہے؟ قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو یہ جو ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسی تھی ماشاءاللہ. اب ایک آدمی قرآن اللہ کا تعارف حاصل کرنا، خبر میں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے کون ہے تمہارا رب؟ اللہ. تو اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اگین تمہارے پاس تمہارا دین کیا ہے، تو اسلام کا حاصل کرنے کا سب سے پہلا مصدر قرآن. ریویلیشن کمز فرام اللہ سبحانہ وتعالی، ریویلیشن اللہ کی طرف سے آتا ہے. ایکسپلینیشن کمز فرام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وضاحت کہاں سے آتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریویلیشن پلس ایکسپلینیشن. اور اپلیکیشن کم فرام صحابہ اکرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو اس کو اپلائی کیا، ریویلیشن، ایکسپلینیشن اور اپلیکیشن، یہ ہے شریعت. قرآن ریویلیشن ہے، حدیث کیا ہے؟ ایکسپلینیشن ہے. اس قرآن مجید کی وضاحت ہے. آپ اس وضاحت کے قرآن کو آپ سمجھیں گے حدیث کے ذریعے، اپنی عقل سے یا عربی لغت سے سمجھیں گے تو بھٹک جائیں گے. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور کیسے اپلائی کیا، یہ ہے شریعت. اس کے بعد کوئی بھی آ کر کوئی بھی عالم بتائے تو آپ بولنا یہاں سے ثابت کریے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ثابت کریں گے تو وہی اسلام کو میں فالو کروں گا. اب وہ اسلام ہوگا تو خبر میں ہم جواب دے پائیں گے. اگر وہ اسلام نہیں ہے، کوئی اپنا ہی بنایا ہوا اسلام ہے، شرک والا اسلام، بدعت والا اسلام، پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہیں شرک کر کے، تو یہ نہیں چلنے والا ہے. تو اس میں سے تھا. اور اس کے اندر کیا چوتھا کیا ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا؟ تو کیا کہتا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور یہ سب چیزوں کا آنسر ملا مجھے، تو تب نجات ہوگی. میں نے سنا تو نہیں، ایسے آدمی کو بھی سزا ملے گی. اب سزا 2 طرح کی ہوتی ہے. اگر وہ کافر ہے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے تو وہ وقتیہ طور پر اس کو کہتے ہیں جہنم مؤقت، جہنم مؤبد.
ایک جہنم ہے جو وقتیہ طور پر ایسے مسلمان جو کبیرہ گناہ کیے، نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، زکوٰۃ ادا نہیں کیے، حج نہیں کیے، استطاعت تھی، حالانکہ استطاعت رکھ کے بھی یہ کام نہیں کیا، استطاعت تھی زکوٰۃ دینے کی، استطاعت تھی حج اور عمرہ کرنے کی، استطاعت تھی روزہ رکھنے کی، تو ایک آدمی اگر یہ سب نہیں کام کرے گا، گناہ کرے گا، کبیرہ گناہ کرے گا، 70 کبیرہ گناہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، وہ لسٹ دیکھ لینا، چیک کر لینا، میرے اندر یہ سب ہے، پاک کر دینا، 70 کبیرہ گناہ، اس سے پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب آدمی اگر یہ سب چیزوں سے نہیں بچے گا تو وقتیہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کا اسلام اگر ہے، مومن اگر ہے، وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر کبھی نہ کبھی جنت کی طرف آئے گا، اس کو کہتے ہیں وقتیہ جہنم۔ لیکن جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو یہ مختصر آپ کے پاس معلومات جمع ہو گئی۔ اب خبر کے اندر جو آدمی نہ جواب دے گا اس کے لیے وہ کہے گا ہاں وہاں، جب آدمی نہیں جواب دے سکے گا تو تباہی تباہی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، قیامت کے 10 مرحلے۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ سور پھونکا جانا۔ کتنے مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ 2 ہے یا 3؟ 3 نہیں ہے؟ اچھا، اس بارے میں الگ الگ رائے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ نمل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سورہ زمر پڑھتے ہیں، الگ الگ جگہ پر ایک ہے نفخۃ الصاق، ایک ہے نفخۃ الفزع پہلا، اس کے بعد ہے نفخۃ الصاق، تیسرا ہے نفخۃ البعث۔ نفخۃ الفزع کا مطلب ہوتا ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے اندر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ فزع یفزع کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ یا فزع، یعنی کہ آدمی گھبرا گیا۔ دوسرا ہے نفخۃ الصاق، صاق مانے موت، بجلی لگتے ہی آدمی مر جاتا، بجلی شوق لگتے ہی آدمی مر جاتا، تو ویسے چیز کو مرنے کو کہتے ہیں اچانک دھڑ مر گیا تو پورے کے پورے لوگ مر جائیں گے، نفخۃ الصاق کہتے ہیں اس کو، اچانک مر گئے۔ تیسرا ہوتا ہے نفخۃ البعث، جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی مرے ہوئے پورے پھر دوبارہ زندہ۔ بعث مانے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، بعث بعد الموت، سنا ہوگا آپ نے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، البعث بعد الموت، ہم کہتے ہیں نا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم مسلمان یقین رکھتے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن جو یقین رکھتے ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، دنیا میں کوئی لاس ہو جاتا ہے کہتا ہے چلو آخرت میں مل جائے گا، سکون میں آ گیا۔ اگر کوئی آدمی کو بہت اچھی چیزیں مل گئی تو وہ اتراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، وہ کہتا میں تکبر کروں گا تو پھر آخرت میں اللہ پکڑ لے گا، اس کو ویسٹ نہیں کرتا۔ تو آدمی کی لائف بیلنس ہو جاتی ہے آخرت کی زندگی کو ماننے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ٹوائلٹ میں بھی بیٹھتا ہے تو پانی کے خطرے اگر جا رہے تو فوراً نل سیدھا کرتا، اس خطرے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہیں دیکھتا ہے اگر وضو خانے میں کوئی نل جو ہے پانی ٹپ ٹپ، وہ اس کی نظر پڑی، میں کھولا کیا؟ کون کھولے کہ اس کو گناہ جانے دو، ایسا نہیں، اب آپ کی نظر میں آ گیا، من رآ منکم منکرن، جس نے کوئی بھی منکر کو دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ٹوک دے، تو کیا کرنا؟ فوراً جا کے نل کو، اب کوئی بھی خطرہ ویسٹ نہیں ہونا کسی بھی مسجد کا۔ تو یہ جو سوچ آتی ہے قیامت کی وجہ سے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ میں ہمارے استاد سے ملنے گیا، بڑے مالدار استاد تھے، ان کو اچھی تنخواہ آتی تھی، لیکن جب ان کے گھر کو گیا تو دیکھا کہ زیرو بلب۔ میں بولا ذرا اچھی روشنی ہونی چاہیے، آخر وجہ کیا ہے ایسا؟ جب میں چھوٹا تھا ابھی تو میں نے کہا مولانا آپ کو تو اچھی تنخواہ آتی ہے، ذرا اچھی بڑی لگا سکتے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا جب اس سے مجھے کام نکل جا رہا ہے تو میں اس سے زیادہ اسراف کیوں کروں؟ تو اسراف کا معنی ان کے پاس صرف مال نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے، وہ کہہ رہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے کرنٹ کیوں ویسٹ کیا، تم نے یہ کیوں ویسٹ کیا، ہو سکتا ہے یہی پیسہ میں کسی کو خیرات دے سکتا ہوں۔ فین کھلا ہوا ہے، لائٹ کھلی ہوئی، مسجد میں کہیں لائٹ کھلی ہوئی، فوراً بند کر دیجیے آپ، نہیں ذمہ داران کرنا، نہیں آپ بھی تو ذمہ دار ہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہے، مسجد کی کوئی پانی کو بھی آپ ویسٹ نہیں کرنا، ساتھ دینا، الٹا ذمہ داروں کو ساتھ دینا چاہیے ہر جگہ پر، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے میرے پاس بل کے پیسے ہے، بھائی ہے آپ کے پاس بل کے پیسے، لیکن آپ بچا سکتے ہیں تو کسی کو خیرات دے سکتے، یہ جو اس کو کہتے ہیں آخرت رخی سوچ، کانشیسنس۔ تو جب آدمی
یہ سوچ والا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا اہم ہے. تو آج پہلا جب سور پھونکا جاتا ہے گھبراہٹ ہوتی, دوسرا سور پھونکا جاتا ہے تو آج پورے کے پورے لوگ مر جائیں گے, تیسرا سور پھونکا جائے گا تو پورے کے پورے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, دو ہی سور ہے. پہلا سور اتنا لمبا رہے گا کہ اس کے شروع میں خوف ہوگا, وہ پھونکے گا مطلب بہت لمبا بہت دیر تک سور پھونکا جائے گا تو خوف ہوں گے. اچانک وہ اینڈ جب ہوگا سور تب پورے مر جائیں گے. تو ایک ہی سور ہوا, یعنی شروع سے لے کے آخر تک شروع ہوا خوف سے, ختم ہوا موت پر, تو ایک ہی ہوا. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ دونوں سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ 40. تو صحابہ نے پوچھا 40 دن کیا؟ مجھے نہیں معلوم. 40 مہینے کیا؟ مجھے نہیں معلوم. 40 سال کیا؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے اتنا ہی سنا, اتنا ہی بتا دیا. صحابہ اپنی طرف سے کچھ بھی گھٹاتے بڑھاتے نہیں تھے. اتنی امانت داری, جب قرآن و حدیث بیان کرے تو اتنی امانت داری سے بیان کرنا ہے, اپنی طرف سے گھٹانا ہے نہ بڑھانا, تبھی امانت داری. تو اور سورج چاند کا سسٹم ہی ختم ہو گیا تو ناپنا بھی مشکل ہے. اگر آپ تو سورج اور چاند کا سسٹم ہی تباہ ہو گیا تو پھر 40 دن یا 40 مہینے تو ہم کہیں گے وہ 40 جو اللہ نے مراد لے لیا, ہم بھی وہی کہیں گے. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 40 وہی ہے جو اللہ مراد لے, مطلب درمیان میں کچھ مدت ہے. 2 سور کے کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پہلے سور میں خوف طاری ہوگا, وہ سور ختم ہونے تک لوگ پورے مر جائیں گے, جتنے زندہ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. دوسرا جو سور ہوگا اس وقت پر پورے اٹھیں گے. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے حشر. اب پوروں کو جمع کیا جائے گا. پوروں کو جب جمع کیا جائے, جب پہلا سور سننے والا کون ہوگا؟ جو اپنے اونٹنی کو پانی پلا رہا ہوگا. یہ پہلا سور سننے والے کی کیفیت. سب سے پہلے ارے کچھ آواز آ رہی ہے تو سننے والا کون ہوگا؟ ایک اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے لے جانے والا. اور حالت کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی اور حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. تم ایسا لگو گے کہ ہر کوئی گویا کہ شراب پی کر مدہوش ہے, اصل میں وہ شراب پی کر مدہوش نہیں ہے. عذاب اتنا شدید ہے کہ وہ لوگ پورے غنودگی کے حالت میں آواز سن کے سٹپٹا جائیں گے. اس حالت میں نہیں. سورہ زلزال میں بتایا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین پورے طریقے سے ہلا دی جائے گی. اخرجت الارض اثقالها, زمین اپنا پورا بوجھ باہر نکال کر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها, آدمی کہے گا کیا ہو گیا اس کو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, جب وہ اپنے خبریں بیان کرے گی. ایک ایسا دن آنے والا ہے خبریں بیان. ہر انسان کے گردن میں یہاں پر ایک طائرہ ہے. طائرہ کدھر ہے اللہ جانتا ہے. یہاں پر قرآن مجید میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر ایک کی گردن میں. اب ایک آدمی اگر بچنا چاہے تو بچ ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کہے چلو ایسا ہے میں اس سے نجات پاؤں گا, کاٹتے مر جائے گا. زندہ رہتا اس سے نجات ممکن نہیں. طائرہ یہ کیا کرے گا؟ پورا نوٹ کر رہا آدمی کہاں جاؤ, وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتا. ذرا ادھر رکو بھائی, ذرا کام کر کے آتا ہوں, میں ایسا بھی نہیں. ذرا رکو, کیا ہمیشہ میرے ساتھ لگے ہوئے؟ ایسا ہی نہیں, کہاں ہے پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, یہیں پر شہرگ ہے. وہ اپنی گردن کو کاٹ کے چلو بھی نکال دیں گے بولے تو شہرگ کٹ جائے گی, نکال ہی نہیں سکتا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر رکھ دیں گے, وہ ہر چیز بتانا شروع کر دے گا. کہاں گئے, کیا کرے, کیا ہے. سی سی ٹی کیمرہ میں اگر ہوتا آدمی کتنا ادب سے بیٹھتا, اس سے زیادہ ادب سے بیٹھنا یہاں ایک لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ اوور اس. اللہ تعالیٰ الگ سے گواہ ہے.
فرشتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن مجید میں کہا گیا کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ ہمارے سیدھے اور بعض دائیں جگہ پر بیٹھے، کہاں ہے نہیں معلوم. بعض لوگ بولتے ادھر ہے کدھر ہے، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہاں بیٹھ سکتا اللہ بہتر جانتا. کیونکہ بعض لوگ بولے بھائی کسی کو موڑنے نہیں ہے تو کیا گر جاتے کیا وہ لوگ، ایسا نہیں، یہاں ہے بس، اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو فرشتے دور ہو جاتے نا، تو پھر نوٹ کیسا کرتے، دور سے نوٹ کرتے، طاقت ہے بہت پر ارے دور، ارے گناہ کرے تو شیخ فرشتے گناہ کی جگہ پہ نہیں رہتے نا، وہ اللہ والے ہیں. جب میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ لوگ چلے جاتے، جب برائی ہوتی تو وہ نیک لوگ ہیں چلے جاتے نا. تو اگر وہ دور بھی چلے گئے تو دور سے نوٹ کر سکتے، ایسا کوئی پرابلم نہیں. ان کو لائف ٹیلی کاسٹ کرایا تھا اللہ تعالیٰ، یا ان کو دیتے طاقت، کوئی پرابلم نہیں، سب بندوبست ہے. آج یہاں تک کہ آدمی کے جو اعضاء ہے نا وہ بھی بات کریں گے. اب بچنے کا جس عضو سے اس نے جو گناہ کیا ہے وہی عضو قیامت میں بول دے گا تو بچائی کا آدمی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں لوح محفوظ میں الگ سے لکھ رکھا ہے کیا کیا کرے گا، وہاں الگ ہے، پھر لوح محفوظ میں الگ ہے، کائنات میں الگ محفوظ ہو رہا ہے. بچ کے کہاں جائیں گے؟ بہتر ہے کہ ہم اللہ کے حساب سے لائف گزار لیں گے تو اسی میں ہمارے لیے بہتری. نہیں الگ سے پھر اپنا نظام، اپنی سوچ، اپنا سسٹم ہم جی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ سور پھونکا جائے گا، سور کے بعد سیکنڈ، اب یہ سور ہے کیا، یہ سینگ جو ہوتی ہے گائے کے سینگ آپ نے دیکھے، بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں. تو کہا کہ بھائی اس طرح ہوگی، یہی ہوگی ہم نہیں کہیں گے، واللہ عالم، ایسی ہوگی شاید، کیونکہ حدیثوں سے پڑھنے سے پتا چلتا سینگ ایک سینگ کی طرح ہے، وہ کیسا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے وہ اس کو منہ میں لے چکا ہے، جب وہ پھونکے گا تو اس وجہ سے دنیا پوری جو ہے تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تباہ ہونے کا منظر سورہ کوبرت میں بتایا گیا کیسے تباہ ہوگی، اس کا پورا لائیو منظر ہے. سور پھونکے جانے کے بعد کا سیکنڈ مرحلہ ہے حشر. اب حشر ہر ایک کا الگ الگ حشر ہوگا جو آئیں گے. کچھ لوگ سر پہ سے ٹپکا کھاتے ہوئے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ سر سے کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ سر میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ ٹپا کھا لیتے آئیں گے. کچھ لوگ ذلیل حالت میں اوپر دیکھتے ہوئے پریشان سٹ پٹائے ہوئے، کچھ لوگ جو ذلیل ہو کے نیچے، اور جو تکبر والے ہوں گے چونٹیوں کی شکل میں اکڑو بٹھا دیا جائے گا ان کو، کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو ایسے تو الگ الگ شکلوں میں لایا جائے گا. جو نماز نہیں پڑھتے حشر قیامت کے دن، وہ لوگ سے جب کہا جائے گا نماز پڑھو تو ان کی پیٹھ تختے کیسے ہو جائے گی. ابھی طاقت ہے، رکوع کر سکتے، سجدہ کر سکتے، لیکن قیامت کے دن وہ آدمی نہ رکوع کر سکتا. جو نمازی ہوں گے فوراً ماشاءاللہ سجدے میں گر جائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی بتائیں گے تو اس وقت پر سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے ٹالم ٹولی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو نمازی بنا دے. اور جو سود کھائے گا وہ پاگلوں جیسی حرکت کرتے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان ہیں. تصور کریے اگر ولیمہ ٹیبل پہ آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچانک جو ہے کوئی آدمی سالن لیتے لیتے سالن گرا دیا، پورے کپڑے خراب ہو گئے، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ پورے کپڑے خراب ہو گئے. تو آپ بولتے ہیں نہیں بھائی مرغی ابھی اڑنا نہیں سیکھی، مر گئی لیکن اڑنا نہیں چھوڑی، اڑ کے آگئی شاید، اور غصہ آتا، پورے سب لوگوں میں عزت چلے گی. تصور کریے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ ہوں گے، اور اس وقت پر ایک آدمی پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہوئے آ رہا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت نہ جائے. ایک آدمی پاگل کب آئے گا؟ جب وہ سود کھا کر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو سودی کاروبار سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو سود کے لین دین سے بچائے. اور آج کل تو بہت آسان ہوا ہے، کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں لوگ، سوائپ کر رہے ہیں. اب بغل میں محترمہ حوا علیہ السلام سے ایک چیز آئی ہے، من اچھا ہے نا جی لے لیں گے، بولتے سوائپ، بعد میں خردا سود. تو ہر چیز کو اچھا ہے کہ کر نہ گزارے. تو قیامت کے دن سود کھانے والا پاگلوں جیسی حرکت کر کے آئے گا. کچھ لوگ بیٹھ کے قتل کی پلاننگ کرتے، سازش کرتے. قیامت کے دن ایسا آدمی کس نے اگر قتل کیا یا قتل کی سازش کی یا پلان کیا، آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بچے فیس بک پہ فارورڈ بٹن دبائے تھے، وہ خبر ریومرز رہتی، بعض اوقات وہ خبر جو ہے افواہ رہتی،
وہ جاتی وہ پھیلتی کہیں پر جا کے وہ فساد بن جاتی, 10-12 لوگ مر جاتے. وہ 10-12 لوگوں کا گناہ کس کے سر پہ آئے گا؟ جس نے وہ فارورڈ کیا, جس نے اس کی شروعات کی. اللہ تعالی ہم کو ایسے غلطی کرنے سے بچائے. قیامت کے دن اگر کوئی مظلوم مر جائے گا تو قاتل مقتول کی گردن لے کر آئے گا. اس کے آنے کا اسٹائل, قاتل کیسے آئے گا قیامت میں؟ اس کے ہاتھ میں مقتول کی گردن ہوگی, اس کا منڈا لے کر آئے گا. سب لوگ بولیں گے یہ کون ہے؟ سب سمجھ جائیں گے یہ قاتل ہے, سب سمجھ جائیں گے. ہر ایک کے آنے کی کیفیت الگ ہے, ہر ایک کے آنے کا انداز الگ ہے. تکبر کرنے والوں کے آنے کا انداز الگ ہے, ظلم کر کے آنے والوں کا انداز الگ ہے. اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی جانوروں کی تو سر پر اس کو جانور لات اور پیر مارتے ہوئے اس کو لایا جائے گا. اگر کسی نے اپنے دوست کی, اپنے بھائی کی, اپنے بہن کی اگر زمین ایک بالش بھی ہڑپ لی, اکثر دور جا کر کسی کی زمین ہڑپنا آسان نہیں ہے, ڈاکو ہونا پڑتا, بہت بڑا ڈاکو رہنا یا بہت بڑا پہلوان رہنا. لیکن عام آدمی جو گھروں میں کیا کرتا, اپنے بہنوں کی جلدی مار دیتا. وہ کیسے مارتا ہے؟ اینٹ ایسی رکھی ہوئی ہے, اینٹ ایسی پلٹائے تھے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اینٹ ایسا پلٹاتے ایک بالش ہو جاتی. اینٹ ایسی رکھی ہوئی ہے نہیں, بادو والے ارے یہ بھی آ گیا تو اچھا رہتا, بالکونی مل جاتی, بول کے ایسا اینٹ پلٹاتے ایک بالش ہوگی. اب وہ بالش کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیچے تک 7 زمینوں تک, وہ کیسے اللہ بہتر جانتا ہے, 7 زمینوں تک یہ نیچے کا پورا نکال کر اس کا توق ڈالا جائے گا, وہ توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا اور حشر کے میدان میں وہ توق لے کر آئے گا. ہر ایک کا اندازہ. اب جو چاہے کرنا, جیسے چاہے گزارو. ایک مفلس آئے گا, اس کے پاس نیکیاں بھری بھری رہیں گی. لوگ بولیں گے ارے یہ تو بہت زبردست انسان دکھ رہا ہے, لیکن اچانک کسی کو مارا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, لوگ آ کر کہیں گے ارے یہ کہاں جا رہا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے بھائی اس کا بدلہ دو. ظاہر بات ہے دے نہیں سکتا, تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی. یہاں تک کہ مانگنے والے بڑھ جائیں گے, یہاں تک کہ اب اس کا نیکیاں دینے کے لیے نہیں رہے گا کچھ بھی, تو اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. الگ الگ اسٹائل ہے آنے. کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا ہے, اس کے آنے کا اسٹائل الگ ہے. اب یہ حشر کا میدان جب پورے حشر میں جمع ہو گئے تو کیا اب یہاں راحت ہے؟ کہ یہاں پر بھی راحت نہیں ہے. زمین جو ہوگی وہ پتل کی طرح گرم پتل ہے. اوپر جو ہے سورج 1 میل قریب, اب 1 میل اگر کلومیٹر والا میل ہے تب بھی کوئی دور نہیں ہے, اگر وہ سرمے دانی کی میل ہے تو بالکل اتنا قریب. تو سورج اور نیچے مٹی نہیں ہے, مٹی نیچے جو ہے تانبے جیسی کوئی دھات والی زمین ہے, اس پر سب ٹھہرے ہوئے ہوں گے. اب گرمی, جس کی جو ایمانی کیفیت رہے گی وہ بچا رہے گا, لیکن اگر ایمانی کیفیت اچھی نہیں رہے گی پسینہ بڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو پسینہ یہاں منہ تک بھی آ جائے گا, یعنی اتنا پریشانی. ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالی سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے گرمی میں سایہ نصیب کریں گے. اب یہ اللہ نے کہا اس کا سایہ, نے اللہ تعالیٰ ایک سایہ پیدا کریں گے, اور وہ سایہ الگ سے پیدا کریں گے یا عرش کا سایہ ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا سایہ, یعنی اللہ کا بنایا ہوا سایہ, واللہ عالم کیا اس کے ڈیٹیل اللہ بہتر, لیکن ایک سایہ رہے گا. 7 لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. پہلی چیز ہے امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ. اب بادشاہ تو ہر کوئی نہیں بن سکتا, نہیں, یا جہاں کہیں بھی آپ کو اگر کوئی بولے بھئی ذرا ہم لوگ دونوں جھگڑ لیے ہیں, ذرا فیصلہ کرو, تو ادھر بھی شاید کچھ مل جا سکتا, ذرا انصاف سے فیصلہ کرو. ارے زیادہ ان سے تعلقات ہے, سنبھال لیتا ہوں میں, آپ کے حساب سے گراؤنڈ بنا لیتا ہوں, ایسا نہیں بولنا, درمیانی ہو جانا. بولے نہ آپ کا نہ آپ کا, بھائی مجھے قیامت میں عرش کا سایہ چاہیے, میں انصاف سے کام کروں گا, نہ ادھر نہ ادھر, نو پارشیلٹی, انکلائنڈ نہیں ہو جانا ہے, کسی ایک کی طرف جھکنا نہیں ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے, شوہر بیچارہ رہتا, اکثر ساس ایک طرف سے بولتے ایک طرف سے بیوی, انہوں کیا کرتے بیوی طرف جھک جاتے, گئے کام سے, ذرا کبھی ساس کی طرف جھک جاتے, نہ ساس کی نہ بیوی کی. گھر میں چلیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ میری نہ تیری, جو جس کے خلاف ہے سیدھا اعتراف کرنا, لائف گزارنا. نہ آپ کا خیال, نہیں بھائی مجھے آخرت کا سوچ کے خیال کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے جو لوگ انصاف کریں گے قیامت کے دن نور والے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. شوہروں, ساس اور بیوی کے جھگڑوں میں ذرا
وہ ممبر یاد رکھو نور والا، اور ہمیشہ کسی ایک کے فیور میں مت کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے. آپ بول دیجئے بھائی مجھے وہ یاد آ رہا ہے میں سیدھا، تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ جھک جائیں گے. ان کو بھی حدیث سنا کر فیصلہ کریے، ورنہ حدیثیں نہیں سنائیں گے، آخرت کا تصور زندہ نہیں کریں گے نا، تو وہ لوگ بھی آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. پورا ادھر جھک گیا بچہ ہمارا، سنتا ہی نہیں میری بات، مطلب ان کی بات سننا نہیں، حق بات سننا، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، حق بات سننا ہے. تو بہرحال امام عادل، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آدمی امام بن جائے یا بادشاہ بن جائے، لیکن دوسرا بس میں ہے. دیکھیں وہ کیا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی جوانی گزری، یہ تو کر سکتے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. اب مسجد ہی نہیں رہیں گے تو دل کہاں سے لگیں گا؟ تو اللہ کا شکر ہے مسجد کے ذمہ دار ہم کو جو ہے مسجد میں دل لگنے آتے اے سی بھی لگا ڈالے، اچھا دل لگنا وہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے. اب مسجد ہی نہیں رہے گی تو بہت بڑی، اس کا مطلب مسجد بنانا، مسجد سے دل لگا تو اتنی فضیلت ہے، تو مسجد بنانے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، اذان دینے والی کتنی بڑی فضیلت، اس کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی. قیامت کے دن مؤذن کا مقام ہی الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے تفصیلی طور پہ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دل جس کا مسجد سے لگا ہوا ہے. چوتھا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو آدمی جو صرف اس لیے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اور اسی کے لیے جمع ہوتے اور اسی کے لیے وہ لوگ بچھڑتے ہیں. آپ سب یہاں پر کیوں آئے؟ ظاہر بات اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں سے جب جائیں گے تو مجھے امید ہے کوئی نیک کام کرنے کی نیت سے ہی جائیں گے. تو آپ کا جمع ہونا اور بچھڑنا کس کے لیے ہو گیا؟ تو جتنے اجتماعات ہوتے ہیں نا، اس کی فضیلت یہ ہے، جو لوگ اجتماع میں بیٹھتے ہیں، عرب کے ایک عالم نے کہا جو لوگ اجتماع میں بیٹھتے ہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ان کو بھی ملے گا. تو بیانات کے لوگ، بعض لوگ بولتے ہیں بیانات کی کیا، میں یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں. یوٹیوب پہ دیکھ لیتے آپ کنیکشن میں آئے لیکن جمع نہیں ہو سکے. ارے وہاں جا کے کیا سننا بھائی بیان لوگوں میں یوٹیوب پہ جو ہے سن لیتا ہوں. لوگ آتے نہیں، بعض لوگ ہیں مسجدوں کو نہیں آتے، اجتماعات میں نہیں آتے. اجتماعات میں رحمت آتی، جب نیک لوگ جمع ہوتے تو فرشتے وہاں پر، یہ سب چیزوں سے یوٹیوب پہ آئیں گا فرشتہ نہیں نا. حدیث میں کیا ہے، جب لوگ جمع ہوتے ہیں کسی اللہ کے گھر میں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس سے تو محروم ہو گیا نا بیچارہ، اسی لیے اس کا خیال. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، اور ایک خوبصورت عورت اس کو بلاتی ہے بدکاری کرنے کے لیے، تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، ذات حسب و جمال، تو وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا آدمی بھی کیونکہ اس نے قربانی دی تو قیامت کے دن اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کریں گے. اور وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ، ایک آدمی جس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور پتہ نہیں چلا اس کے ایک ہاتھ کو دوسرے ایک ہاتھ سے اس نے دے دیا. صحیح بخاری کے اندر ہے لیفٹ سے دیا تو رائٹ کو پتہ نہیں چلا، صحیح مسلم کے اندر ہے رائٹ سے دیا تو لیفٹ کو پتہ نہیں چلا. یعنی مطلب یہ ہے کہ دو جیب رکھنا ہے ہمیشہ کتنے جیب رکھنا ہے صدقے کے لیے، کبھی ایسے نکال کے دینا اور کبھی ایسے نہیں. تو لیفٹ سے بھی دے سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیچے علماء اکرام لکھے لیفٹ سے بھی خیرات کر سکتے ہیں آپ، رائٹ سے بھی خیرات کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیتے ہو پہ اس کو پتہ نہیں چلنا. اب یہاں پر ہاتھ ڈالتے پتہ چلتا ارے یہ تو باللہ ہے، یہ دے سکتے، یہ نوٹ ہے، بڑی دکھ رہی ہے 500 کی، اور نیچے بہت دیر کے بعد اتنا تصور کر کے دیں گے. لیکن دیکھ کے دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہو سکتا کوئی اہم پاسپورٹ دے دے رہے، نہیں ویسا بھی نہیں ہے، سب اندھا دھن نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے وَرَجُلٌ، یہ آخری کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے. چلو ایک آدمی کہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن آخری کا کام تو کر سکتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک آدمی نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کے آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے. تو حشر کے میدان میں یہ 7 خوش نصیب. اب آئیے پہلا مرحلہ سور، دوسرا مرحلہ حشر کا میدان. اب یہ حشر کے میدان میں سایہ نصیب ہوا، کسی کو نصیب نہیں ہوا. اب لوگ بولیں گے بھائی چھٹی کرو بھائی، حساب و کتاب کر کے. اب یہاں تو ٹھہرنا مشکل ہے، کچھ بھی کر کے حساب، لیکن حساب و کتاب. شفاعت کا مرحلہ، تیسرا مرحلہ ہے شفاعت، سفارش. پورے لوگ کہیں گے کہو اللہ تعالیٰ سے کہ حساب شروع کرے. حساب شروع کرنے کے لیے پورے تو آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں مجھے اپنی چوک یاد آ رہی ہے، ایسا کرو کہ تم پورے جاؤ
नूह अलैहिस्सलाम के पास। नूह अलैहिस्सलाम अव्वल रसूल है। इससे पता चला पहले रसूल कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी आए उन सबको नबी कहा जाए। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल नहीं थे। फिर उसके बाद सारे अंबिया कराम कहेंगे नफसी नफसी। नहीं भाई, आज हमको हमारे चूक याद आ रहे हैं। आखिरी में सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे में डाल देंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस दिन मैं ऐसे नए नए अल्लाह के नाम और कलिमात को मैं हासिल करूंगा और उसके महामिद को बयान करूंगा और सजदे में सर डाल के एक लंबी मुद्दत तक, पता नहीं कितनी लंबी मुद्दत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नामों और सिफतों का जिक्र करते हुए अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, सल तुअता, आप पूछे आपकी मांग पूरी की जाएगी, इश्फा तुशफ़ा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश मुकम्मल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ऐ अल्लाह हिसाब शुरू कर दीजिए। अल्लाह अकबर, ये पहली सिफारिश है, अभी हिसाब शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं कि जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं हो रहा, अभी हिसाब शुरू हो रहा है। यानी शफाअत का मरहला, ये बड़ा कठिन मरहला है। चौथा मरहला हिसाब व किताब का मरहला। अब यहाँ पर हिसाब व किताब होगा, यहाँ तक कि अगर कोई जानवर ने भी कुछ किया है तो वहां पर हिसाब व किताब होने वाला है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, मेरे पास आने से पहले, क़यामत के दिन आने से पहले पहले अपने कंधों को जरा हल्का करके आओ, किसी का बोझ लेकर मत आओ, किसी की जमीन हड़प करके, किसी को सता के, किसी को तकलीफ दे के मत आओ। क़यामत के दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ काम आने वाला नहीं हूँ। सबके हुकूक अदा कर करके आओ, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, सब साफ साफ करके फाइलों को लेकर आओ। रमजान मुबारक का महीना है, माफी मांग ले जिन जिनको भी सताया है, जिसका भी जो हक है वापस कर दिया जाए, सबसे अच्छे ताल्लुकात रख ले जाए और अल्लाह के हुकूक अगर कुछ तलफी हुई है नमाजी बन जाए, रोजा रख ले, ज़कात अदा कर ले, हज करे, जो जो हो सकता नेक काम में आगे बढ़े, कुरान में को समझने की कोशिश करे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, कुरान और सही हदीस के मुताबिक। तो अब ये हिसाब का जो मरहला है वहां पर हिसाब व किताब होने वाला है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी कुरान मजीद में तो है कि अल्लाह ताला आसान हिसाब करेंगे, फिर ये सख्त हिसाब क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी से पूछताछ नहीं हुई तो आसान है, अगर किसी से पूछताछ हो गई तो बड़ा सख्त अदाब होने वाला है। मैं कुछ काम आने वाला नहीं, जो भी है मुझसे मांग लो, क़यामत के दिन मैं किसी के लिए कुछ काम आने वाला नहीं। मतलब ये एक ऐसा नहीं कि बचा लेंगे, नहीं, जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देगा। सिफारिश के बारे में एक कॉन्सेप्ट हमारे पास गलत फहमी हो, क्या है? अल्लाह के नबी बचा लेते, ईसाई भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम बचा लेते, जो चाहे गुनाह करो। इसीलिए देखिए आप पूरे यूरोप अमेरिका में शराब सब बुराई चल रही। क्या ईसा हम जीसस को मानते ना, बस नजात आती। वही अकीदा आज मुसलमानों में आ गया, कुछ भी कर लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में बताया गया अल्लाह ताला जब तक ना कहे कि फलां के हक में सिफारिश करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह इजाजत ना दे वो शुरू भी नहीं कर सकते। इजाजत भी मिलना है सिफारिश के लिए, और किसके लिए सिफारिश की जा रही है उसके लिए भी इजाजत मिलना है। यह कुरान में पढ़ने से पता चलता है। हम लोग अपनी तरफ से अलग अलग अकीदे बना लिए कि फलां सिफारिश करेगा, फलां, जब तक अल्लाह इजाजत नहीं देगा कोई सिफारिश नहीं कर सकता। औलिया सिफारिश करेंगे, वो औलिया में से कौन करेंगे और कौन नहीं करेंगे हम नहीं बता सकते। हाँ, अल्लाह ताला नबियों को मौका देंगे, औलिया को मौका देंगे, यहाँ तक कि कुरान भी सिफारिश करेगा, यहाँ तक कि हाफिज भी सिफारिश करेगा, यहाँ तक कि हर मुसलमान किसी ना किसी कमजोर दर्जे का ईमान वाला भी किसी कमजोर दर्जे वाले के लिए सिफारिश जरूर करेगा। बच्चे माँ बाप के लिए करेंगे, लेकिन जब तक अल्लाह इजाजत ना दे किसी के लिए नहीं हो सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी सिफारिश मेरी उम्मत में उसको मिलेगी, व इन्ना शफाअती नाइलतुन यौमल क़ियामा लिमन लम युशरिक बिल्लाह। सही मुस्लिम हदीस नंबर 59 के बाद पूरे शफाअत के बाब है, उसके अंदर है मेरी सिफारिश उसको मिलेगी क़यामत के दिन जिसने शिरक ना किया। शिरक करेगा तो सिफारिश मिलने वाली नहीं है। कई लोग आराम से शिरक कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेते हैं, गलत बात। और बिदात करेंगे तो भी सिफारिश नहीं मिलने वाली। दलील, कुछ लोग आएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे पहचान लेंगे? कहा कि पशकली, पशकली माने एक घोड़ा होता है, यहाँ पर व्हाइट, हाथ पे व्हाइट
اور اس کے پیروں پہ وائٹ، 5 جگہ، پش مانے 5، پشکلی کہتے ہیں، غرم محجلین، 5 جگہوں پر ایسا وائٹ ہے ایسا لگتا ہے ایسا روشنی آ رہی ہے، کالا گھوڑا ہے یا چاکلیٹی رنگ کا گھوڑا ہے اور اچانک وائٹ آتا ہے، ایسا وائٹ ہے تو اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غرم محجلین. اور ایسا گھوڑا عرب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی گھوڑا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جو وضو کرنے والے نمازی لوگ ہوں گے جب وہ آئیں گے تو ان کے 5 ایرے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، وضو میں پیر بھی دھوتے ہیں، نیچے کے قدم اور چہرہ بھی دھوتے ہیں. کتنے جگہ؟ 5 مین جگہ. تو کہتے ہیں یہ آدھا چمک رہے ہوں گے، اس کا مطلب وضو کرنا ہے. وضو کرنا مطلب نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے مطلب طہارت کا رہنا ہے، مطلب نماز کی پابندی کریں گے تو آدمی خالی وضو کر کے سو جا رہے نماز کو نہیں آ رہے، کیا بولے تو وضو تو کام آتا. ویسا نہیں ہے، نماز وضو سب ملا جلا ایک سسٹم ہے، پورا اس کا ایک سسٹم بتایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میں وضو کے آثار کو دیکھ کر اپنی قوم کو پہچان لوں گا، اپنی امت کو میں پہچان لوں گا. لیکن اس وقت پر وہ حوض کوثر کے قریب آنے جائیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا تدری ماذا احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو نہیں معلوم، انہوں نے دین میں نئے نئے چیزیں نکالی ہیں، ایسا ہے کیا؟ سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی، تباہ ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے بعد تم نے میرے دین کو بدل دیا، یہاں سے تم تباہ ہو جاؤ. تو آج جو عیسائی عقیدہ رکھ رہے ہیں مسلمان بھی وہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر لو. اس لیے بعض لوگ شعر پڑھتے پکڑ لے خدا تو بچا لے محمد، اگر پکڑ لے محمد تو کون چھڑاوے. ایسا کچھ بھی نہیں بھائی، ایسی بات نہیں. اللہ کا مقام ہمیشہ اونچا. تو پھر سفارش کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شاہ اسماعیل شہید انشاءاللہ شہید انہوں نے تقویت الایمان میں اس کا جواب دیا ہے. کہا سفارش کا مطلب ہے آنر. سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ڈرانا. مثال کے طور پہ اے بادشاہ تم نہیں سنے نا، میں وزیر سے بول دیتا ہوں، پھر وزیر بغاوت کریں گا، وزیر سے میرے تعلقات ہیں، تو کیا اللہ کو وزیر سے ڈرائیں گے ہم؟ وہ مطلب ہے کہ سفارش کا مطلب اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے جنت میں چل جاتے، یہ ہے کیا سفارش کا؟ نہیں، غلط. اللہ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکم، اللہ جب فیصلہ کرتا ہے کوئی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے برگزیدہ ہے کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ سجدے کیے، وہ سب سے زیادہ عبداللہ تھے، ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا. اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے تھے. اللہ سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جانا ہے، اللہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورے مخلوقات میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، دونوں میں فرق ہے. اور اس وقت پر شاہ اسماعیل انشاءاللہ شہید انہوں نے کیا کہا؟ مثال اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرو. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی معاف کر سکتے تھے، چلو بھائی تمہیں معاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نگاہ میں، اس شخص کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے سفارش کا کہ جو کام اللہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو بھائی تھوڑا تم لو کوٹا، تاکہ ان کا مقام بتایا جائے. دیکھو ان کے بولنے کے بعد جیسے آپ کیا کہتے ہیں سیلری باس دے سکتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے اکاؤنٹنٹ سے لے لو، تاکہ پتہ چلے بھائی یہاں پر ایک ہیرارکی ہے، یہاں پر ایک سسٹم ہے، بھائی یہاں پر قدر ہے، یہاں اکاؤنٹنٹ کی قدر کرو. تو جیسے ایک بڑے آرگنائزیشن کے اندر ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے، اس کے لیے فلاں ذمہ دار، ورنہ جو اونر ہے وہ آ کر سارے کام کر لے سکتا حکم دے کر، لیکن وہ کہتا نہیں ان کے ذریعے سے سیلری لو، ان کے ذریعے سے تم. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس عہدے کی قدر ہے وہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ڈرائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرما دے. ڈرا رہے آپ صدقے طفیل میں؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتا ہوں میں، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے؟ اللہ کی ذات صدقے طفیل. کسی دعا میں ربنا ظلم، قرآن میں 40 جگہ پہ ربنا ہے، کہیں پر بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا بصدقے طفیل، ایسا کچھ ہے ربنا صدقے طفیل، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم بڑھا لے رہے ہیں میڈ ان انڈیا. ایسے کریں گے بدعتیں وہاں پر چل جاتے، پھر پرابلم. حوض کوثر سے پائے نصیب نہیں ہوگا. پہلا ہے سور پھونکنا مرحلہ، دوسرا ہے حشر کا میدان، تیسرا ہے شفاعت کا صحیح کانسیپٹ، شفاعت اور سفارش کا صحیح کانسیپٹ، چوتھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سفارش دیے، حشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہونا،
जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, अंदर से आवाज आएगी, कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे हुक्म दिया गया था जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा नहीं खटखटाएंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। इसका मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजमत है, कितनी शान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो अबू तालिब सिफारिश से माशाल्लाह अबू तालिब को क्या हुआ? सबसे कम अदाब मिला। वो अदाब क्या है? कम से कम अदाब क्या है? खड़ावे आग के पहनाए जाएंगे तो दिमाग खौल उठेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे तो बाद लोग जो जहन्नम में जाने वाले थे सिफारिश करके बचा लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे तो उनकी मुद्दत कम करके वापस ला लिया जाएगा। आखिरी में अल्लाह ताला खुद रहम खा के बाद लोगों को उनकी मुद्दत कम करके वापस जन्नत में डालेंगे। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने शिर्क ना किया। मुसलमान थे लेकिन गुनाह की वजह से जहन्नम में चले गए, लेकिन उनके गुनाह शिर्क वाले नहीं थे, उनके गुनाह बिदत वाले नहीं थे, यानी शिर्क वाला। शिर्क के अलावा जो अमली गुनाह होता है उस गुनाह की वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ता है। तो सिफारिश का कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत जरूरी है। सूर फूकने का मरहला, हशर के मैदान का मरहला, तीसरा सिफारिश का मरहला, चौथा हिसाब व किताब में, उसके बाद पांचवा मरहला है तराजू। हम अकीदा रखते हैं कि पढ़ले हैं, बाकायदा एक हिस्स है, ऐसा नहीं कि तसव्वुराती है, मेटाफोरिकल है, नहीं, मोतजिला कहते हैं मेटाफोरिकल है, बाकायदा तराजू है, पढ़ले हैं। सूरह कारिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिनके नेकियों के पल्ले भारी भारी रहेंगे उनकी जिंदगी अच्छी है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़हुम्मुहु हाविया, जिनके नेकियों के पल्ले हल्के हल्के रहेंगे जहन्नम में जाएंगे। तो जब भी सोते हैं, सोने से पहले सलफ क्या करते? सोचते थे आज मैं दिन भर जो काम किया उससे मेरे नेकियों का पल्ला झुका या बुराइयों का पल्ला झुका, ये सोच के सोते थे। हम लोग सो रहे, नेकी कर कहां डालना है? नेकी कर दरिया में नहीं डालना, बे ऑफ बंगाल में चल जाता। नेकी कर तराजू में डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल। फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए डाल सकते ताकि और भी लोग फायदा उठाए। इन्नमल आमालू, अमल का दान, लेकिन रियाकारी के लिए अगर हो ताकि लोग बोले अरे क्या काम कर रहे हैं दीन का, क्या ब्लैंकेट बांटे हुए, अरे क्या इबादुर रहमान ने बयान करे, बहुत अच्छा बयान करे, 5 दिन बयान करे, अब अरे माशाल्लाह मैं अच्छा बयान करा, तो गया पूरा बेकार, मेहनत पूरी, पसीना सब बेकार। अल्लाह के लिए करना है, ये लोगों के लिए क्यों करना? क्या लोगों के हाथ में जन्नत जहन्नम है? उसके लिए करो जो कभी मरता नहीं, हय्युन और क़य्यूम है। उनके लिए क्यों करते जो मर के हमारी तरह मिट्टी हो जाए? क्या औकात है उनकी किसी को खुश करने के लिए? वो क्या ना वो दलील कर सकते, ना इज्जत दे सकते हमको, ना वो पैसा दे सकते, ना तवंगरी दे सकते, ना जन्नत दे सकते, जहन्नम दे। कितनी गिरी हुई सोच है कि अगर मैं लोगों के लिए करूं, लोग क्या दे सकते, कितना बोल के देंगे? कल के नो मर गया तो उसको बताएगा, उसको बताने के लिए करना है। भाई मर जाता वो भी एक दिन, क्या उसको बताए क्या करोगे? असल उसके लिए करो जो हय्युन और क़य्यूम है, जिसके हाथ में जन्नत और जहन्नम के फैसले, इसको कहते हैं पावर ऑफ इखलास। उसका बड़ा फायदा होता है। तो आदमी इखलास से काम करे सारे काम। तो जो भी जब भी सोचे आज मेरा तराजू का पल्ला नेकियों का झुका या बुराइयों का, अगर बुराइयों का झुका फौरन एहतिसाब करे। सलफ कहते सोने से पहले वो तराजू के बारे में, हिसाब व किताब के बारे में सोच कर अगर कुछ गलत था तौबा कर लिए। क्योंकि अब क्यों सोने से पहले एहतिसाब करना है मालूम है ना? सोने के बाद क्या होता? रूह कहां चले जाती? अल्लाह के हाथ में। इरादा हुआ तो वहीं रहती फिर। अब एक साहब बोले अरे सोने में डर हो रहा जब से आपका बयान सुना। पहले जहां बोले सोता था, सोते सोते चले गई तो माफी मांग के सोना। अचानक हमारे पर तो माशाल्लाह बड़े नेक उस्ताद, वो बेचारे सोए रह गए, बड़े नेक, 50 साल से कुरान हिफ्ज करा रहे थे, इतना ताज़ा थे माशाल्लाह। खैर अल्लाह वाले लोग, अच्छी मौत है, कुरान पढ़ाते पढ़ाते इंतकाल हो गया। मैं कभी सोचता हूँ कि हमारा इंतकाल हो कुछ गुनाह करके, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को सता दिए, किसी को जोर से कुछ बोल दिए, हाँ तुझे कल सुबह बताता हूँ बोल के सो गए, समझो उड़ गए, तो फ्यूज उड़ गया। तो ऐसा नहीं, सोने से पहले एहतिसाब करना है, क्या करा मैं, किसी पे जुल्म करा क्या, किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाया क्या, किसी को जख्म पहुंचाया, किसी को। भाई आप तो सो गए, बेचारे को रात भर कल तुझे बताता हूँ बोल के सो गए, बेचारा रात भर सो रहा नहीं, क्या बताते क्यों? ऐसा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं, हर एक को कंफर्ट करो, अपने से सामने वाले का ख्याल करो, वो भी इंसान है, उसके भी बच्चे हैं, थोड़ा बहुत हो आऊंगा गलती, माफ कर दो, माफ करो, माफ करो। अल्लाह आपके बारे में भी ऐसे ही रहम पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह
میرے امت کے اس آدمی پہ سختی ڈال جو لوگوں پہ سختیاں ڈالتا ہے۔ اللہ ہم کو لوگوں کے بارے میں نرمی ڈالنے والا بنا دے۔ اب اس کے بعد میزان، پہلا ہے سر پھونکنا، دوسرا ہے حشر، تیسرا ہے سفارش، چوتھا ہے حساب، پانچواں ہے ترازو، چھٹواں ہے حوض کوثر۔ ایک نہر کوثر ہے کہ حوض کوثر ہے؟ صحیح کیا دونوں میں؟ نہر ہے یا حوض ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، تو کہہ رہے ہیں کہ نہر ہے، وہ جا کر ایک جگہ پر حوض کی جگہ میں جمع ہوں گی، تو دونوں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اور وہ جو نہر ہوگی اس کا جو پلاسٹرنگ ہے وہ زعفران کی ہے۔ ماشاءاللہ کشمیر میں دیکھا، میں زعفران کا بڑی خواہش تھی، زعفران ہوتا کیا حدیثوں میں بہت ذکر آیا، تو کشمیر جب جا رہا تھا تو زمین سے پھول نکل گیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے پلانٹ نکلتا، پلانٹ میں پھول رہتا، یہاں زمین اتنی سخت ہے، وہ میں ہاتھ لا کے دیکھا بڑی سخت ہے، اس میں سے کولا خالی پھول آیا ڈائریکٹ۔ ایسا نکالیں گے اللہ تعالیٰ خیر حکیم ہے، ہمارے لیے مشکل ہے نا سب چیز نکالے۔ اتنی سخت زمین میں سے پھول نکلا ہے، وہ پھول میں ایک دو تین پکڑیاں، وہی لال لال رنگ کی زعفران ہے ماشاءاللہ۔ وہ کھاتے تو کیا ہوتا ہے امیون سسٹم، ایک انسان کی ایک ایسی بیماری جہاں پر امیونٹی ختم ہو جاتی، جس کا ایڈز کی بیماری لگ جاتی، اگر کوئی آدمی زعفران زیادہ یوز کرے گا تو ایڈز کی بیماری سے بچ سکتا ہے۔ امیونٹی سسٹم یعنی کہ قوت مدافعت، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اگر کہیں مل سکتی ہے آپ کو تو وہ زعفران میں، زعفران کی قدر کرو، زعفران کی، تو زعفران کیا اس کا ہے یہ پلاسٹرنگ پوری۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو صاف و شفاف وہ نہریں ہیں، اور وہاں پر تاروں کے مانند جو ہے اتنے پیالے ہوں گے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے، دعا کرتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب فرما۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے رہتے، حدیث میں ہے، سب کو ہاتھ سے پانی پلاتے، ایسا حدیث میں نہیں ہے۔ آ کے پی لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلائے تو پینا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسی دعا کیوں کر رہے؟ ایسا کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو پلانا پوروں کو، اب پھر کام پہ لگنا آپ کے واسطے، ایسی دعا مت کریے، ایسی دعائیں نہیں ہیں قرآن۔ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، تو انہوں نے کہا مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے پلائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کریں گے، وہاں پر لوگ آ کر پیئیں گے، کیونکہ وہ جتنے بھی پیالے ہیں وہ تاروں کے مانند اتنے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ایک پیالہ نہیں تھا، ایک پیالہ ہے سب لوگ اس سے پلا رہے تو بات سر، کئی پیالے مطلب ایک لا کے ہر ایک کے اپنے اپنے نکال کے پئیں گے۔ الحمدللہ نگرانی بھی مل گئی تو بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اب ان کے ہاتھ سے ہی پینا، ایسا تکلیف مت دیجئے، محمد موقع مل گیا، اللہ کا شکر ہے، اور ایک مرتبہ پی لیے تو پیاس ختم۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، نیکسٹ مرحلہ 6 ہو گئے، 7واں مرحلہ 8واں 9واں 10واں، 7واں مرحلہ ہے اندھیرا۔ پھر اب وہ آگے بڑھیں گے، وہاں سے پورا اندھیرا، جتنے منافقین ہوں گے اب یہاں سے چھٹ جائیں گے۔ یہاں تک میں بھی مسلمان، میں بھی اندر سے جو نفرت کرتے اسلام سے، لیکن اوپر سے کہتے ہیں میں مسلمان، لیکن اندر سے ان کو اسلام سے اتنی محبت نہیں، نفرت ہے، منافقین پورے چھٹ جائیں گے اندھیرے میں۔ لیکن جو مومنین ہوں گے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو روشنی ملے گی۔ نہیں بعض لوگ بولتے ہیں گھٹا آتا نا، یہ گھٹے سے روشنی نکلتی، اب بیچارہ گھستے رہتا۔ ہمارے امراؤ میں ایک بچہ تھا، شیخ ابھی آیا کیا؟ نہیں آیا۔ عالم کو ختم ہوتا ہے، آیا تھا نہیں؟ ارے بھائی ایسا نہیں ہے بھائی، تھا کہاں ہے کہ جا کے چیک کریں گے، تھا یہ اس میں سے کیا ٹارچ ہے وہ گھٹا؟ ارے مول صاحب کو گھٹا ہی نہیں کرا، نہیں پڑھتے شاید برابر، میرے کو تو آ گیا 2 دن میں چاہ گیا، رمضان کی دوسری میں چاہ گیا ماشاءاللہ۔ یہ مول صاحب رات کیسی نماز پڑھ رہے کہ نہیں معلوم، ایسا تقوی سے پڑھو بھائی، 2 تراویح میں آ جانا کرتے۔ ارے بھائی ہوتا نہیں، اس سے کوئی تعلق، ایمان الگ چیز ہے، وہ علم سے آتا۔ ایمان کس سے آتا؟ جہل سے نہیں آتا، علم، عمل، دعوت، صبر۔ سورہ عصر میں بتایا گیا یہ 4 کام کرنے سے ایمان، وہ ایمان قیامت کے دن روشنی، جس کا جتنا ایمان، کسی کا ایمان اتنا ہے تو اتنی روشنی۔ اب اتنے میں جانا، کہاں جانا ہے معلوم؟ جنت میں نہیں، پل صراط پہ سے، ابھی پل کا مرحلہ آ رہا ہے، یہ ہے 8واں، یعنی 7واں مرحلہ بڑا کٹھن ہے، اندھیرے میں سے جا کے تلاش کرنا کدھر ہے پل صراط، کہیں جہنم میں سیدھے چلے گئے، پل پہ سے گزرنا ہے۔ اب جس کی جتنی روشنی اتنے میں نظر آتا، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا بڑھا دے کہ پل صراط ہم کو نظر آ جائے۔ جو منافقین ہیں وہ لوگ وہیں پر پریشان۔ اب اس کے بعد سب کو گزرنا ہے، لیکن چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلم ہو، سب کو تو گزرنا چاہے۔
اب دیکھیے جہنم میں انٹری کیسا ہوتی ہے. جنت میں انٹری تو بڑی عزت سے ہوتی ہے, جہنم کی انٹری کیسی ہے. اب یہ پل پر سے گزرے گا, کوئی تیز برق رفتار انداز میں گزر جائے گا, لیکن جو آخری ہوگا وہ ایسا زحف جیسے کوئی ڈھوپر کے اوپر تھوڑا ایسا ایسے برل گزرے گا. لیکن جو آدمی کو اب گزرنا نہیں ہے وہاں پر کلالیب ہیں. کلالیب یعنی ایسے درانتیوں کیسے ایسے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب خیمہ کٹتا ہے تو اس کے اندر جو آج کل مشینیں آ رہی ہیں, تو آپ نے دیکھا پیپر ڈالتے ہی پوری مشین پیپروں کو تباہ کر رکھ دیتی. بالکل کلالیب ایسے کہا کہ درانتیوں کی طرح ہے, جو ایسے ایسے ہوں گے جہاں وہاں پر سے جو نہیں گزرنا, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں گزارنا چاہ رہے, وہ گرے گا, وہ پراخچے ہو کر خیمہ ہو کر جہنم. تو جہنم میں انٹری ایسی ہے, جہنم ایسی نہیں ہے آئیے آپ کا انتظام ہوا گاڑی تیار ہے, ایسا نہیں ہے. آپ بہت بڑے ہیں کہتے نا اپنے ایریا میں, بہت بڑے دادا تھے کہتے آپ آتے کیا نہیں بعد میں آتا, اچھا ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کرتے ڈھڑ گر جاتے. اور پھر کیا ہے, جو آدمی دنیا میں اللہ کی مرضی سے چلے گا جنت میں اس سے پوچھا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے جو تم چاہو گے. جہنم میں ایسا نہیں ہے بھائی شام کو کیا لیتے, دوپہر میں کیا لیتے, رات میں کیا انتا, ایسا نہیں ہے. اگر وہ سیدھا نہیں آیا تو پیٹ میں ایسا موتی کو جڑاتے نا ویسا زنجیریں پیٹ میں سے ڈال کے پورے جہنم میں پھینکا جائے گا. ایسا کھینچیں گے تو پیٹ کے بل پورے گریں گے, منہ کے سر کے بل پوروں کو گرا جائے گا. خُذُوهُ فَغُلُّوا ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. کہ اللہ تعالیٰ ایسا زبردست. اور اس کے بعد وہ اس کو پانی پلایا جائے گا. نہیں پانی قریب آئے گا, پانی اتنا گرم رہے گا خالی اس کی جو گرمی ہے وہ دیکھ کر اس کا چہرے کا چمڑا اتر جائے گا. اب اس کو پلانا ہی ہے, نہیں میں نہیں پیتا, نہیں چلے گا, پلانے چھے. اب اس کو فرشتے کو جو بول دیے نا پروگرام ہے, بس اس کا کام کرنا ہی ہے. وہ قریب میں آتا, نہیں پیتا, سر پہ ڈالا جائے گا. سر پہ ڈالتے اتنا گرم رہے گا سوراخ پڑ کے آتے پھٹ کے پورے پیٹ میں سے باہر نکل جائیں گے آتے. یہ انداز میں استقبال ہونے والا ہے. اب یہ پل صراط پہ سے جب گزرتے کلالیب ہوں گے, پراخچے اڑیں گے, نیچے گرے گا. اتنی ذلت کی زندگی سے بہتر ہے دنیا میں اللہ کی بات کر لیں. اللہ نے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی, پورے 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم دے دیا بات کے لیے. پھر اس کے بعد جہاں پر بھی معاملت داری میں ہے سیدھے معاملت داریاں کر لیے, خلاص سکون میں رہنا وہاں پر قیامت کے دن. اتنا ہی ہے, وہ نہیں کرے قیامت کے یہ سارے تکلیفوں سے گزرنا. اللہ تعالیٰ کی بات پر یہ دماغ میں رہے گا نا, گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا آدمی, نافرمانیاں کرنے, یہ دماغ قیامت قائم ہوتی کہتے ختم اتنا ہی ہے عقیدہ. اس کے پیچھے اتنے مرحلے ہیں پورے. اب وہ جب یہ آدمی پل پر سے گزرے گا, اب جو صحیح سالم گزر جائے گا. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں, ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیزیں کون سی ہے؟ الحمدللہ, سبحان, یہ ساری تسبیحات. اسی لیے لائف میں جو ہے اپنے باتوں میں بیٹھے اب عرب کو دیکھیں, آپ باتیں کرتے ہوتے سب لوگ, کیف حالک یا محمد, سبحان اللہ, من این انت, تم کہاں سے ہو, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, لا حول. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ارے تسبیح بھی چل رہی, گفتگو بھی ہو جا رہی. اپنے پاس کیا مسجد میں گئے تو بیٹھ کے وہ بھی ہاتھ ایسا سر پہ رکھ کے نماز ہوتے, ارے یہ کون سی تسبیح, کئی کو نماز کو آیا کی بول کے, یہ کون سی سمجھ میں, نماز ہوتے پورے سر پہ سر, کئی کو آیا کہ نماز کو اچھا تھا گھر میں. ایسا نہیں ہے طریق, وہ تسبیح وہیں بیٹھ کے, ایسا نہیں, چلتے پھرتے اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے. عرب کے لوگ تو بڑے ہوشیار ہیں, لڑتے بھی ہے نا تسبیح کر کے لڑتے, سبحان اللہ اشہادہ, سبحان اللہ اشہادہ محمد, بارک اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے ماشاءاللہ, نیکیاں بھی لے لڑ رہے, ہوشیار ہے بہت. ایسا اپنی لڑائی نہیں ہے. اپنی لڑائی ہوتے گالی گلوچ, ارے تم بھی گالی دیتے کیا, ہاں میں پہلے ایسا ہی تھا, اب سدھرا. یہ جمعہ میں 2018 میں میں تو پہلے ارے آخری تھا میں, اس کو ڈرانے کے لیے پوری اپنی اصلیت بتائے تھے. کس کو بتا رہے, گواہ, اپنے زبان سے گواہ بن رہے, نعوذ باللہ. نہیں کہ اپنی زبان کو اچھا کرنا. یہ جو زبان اچھا کریں گے, تسبیح والی زبان ہوں گی, ترازو ایسا جھک جاتا ماشاءاللہ. الحمدللہ بولتے تملأ المیزان, ترازو الحمدللہ زیادہ ہونا. مصیبت ہے تو الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ. برا مصیبت ہے قدر اللہ, اچھا ملا الحمدللہ, نہیں ملا قدر اللہ, یہ الحمدللہ علی کل حال. پھر اس کے بعد ترازو. یہ پل پہ گزرتے ہیں نا, یہاں پر کون سی چیز کام آتی ہے؟ سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو کہیں گے سلم 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 سلم, اے اللہ میری امت ہے. انبیاء کرام پورے پریشان رہیں گے,
پورے پل پر، پل صراط، صراط مانے پل، تو پل صراط بولیں گے تو وہ سیمی ورڈ ہو گیا. اس پہ سے جب گزریں گے سارے انبیاء فکر مند رہیں گے، میرا امت، ارے میرا امت ہی گیا، ایسا پریشان، ارے سلامتی، اللہ تعالیٰ سلامت، خوش ہو جائیں گے. یعنی بڑی فکر رہیں گی اس دن انبیاء اکرام کو، اپنی امت کو دیکھیں گے کہ کون آ رہا ہے، کوئی جاتے، بہت تکلیف میں آئیں گے. وہاں پر ایک حدیث ہے، اخلاق ٹھہر جائیں گے اور اس کو پل پہ سے بچا کے نکالیں گے. ایسے وقت پہ کیا چیز ٹھہرے گی؟ اخلاق مانے سامنے والے کا خیال رکھنا. اخلاق کا مختصر معنی کیا ہے؟ ایک اورینٹلسٹ نے اسلام قبول کیا 30 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھ کر، 30 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، آخری میں اسلام قبول کیا. لوگوں نے کہا تم نے اسلام قبول کیوں کر لیا بھائی، تم تو خلاف لکھ رہے تھے نا. تو بولے یہ آدمی کو میں خلاف بولتے رہا اور پڑھتے بھی رہا کہ آخر آدمی ہے کون نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اخلاق نے جادو کر دیا اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولے ایسی کیا چیز ہے جو تم نے پائی؟ تو اس نے کہا ایک جملے میں اگر کہہ دوں، یہ آدمی اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتا. طائف کے میدان میں خود کو خون بہ رہا ہے، کہہ رہے فرشتے کو ان کا خون نہ بہے. اللہ اکبر. جنگ احد میں خود کا خون بہ رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے اس قوم کو، جانتے نہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے. اتنا ہے نا. ہم کیا ہوتے ہیں؟ بدلہ لینے. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اگر بولے بدلہ لینا کیا ہوتا، ابھی تک کہاں تھے؟ ہمیشہ لیٹ لطیف ہونے کے بعد آتے، پہلے آنا تھا، ابھی خون بہ بعد ابھی آ کے پوچھ رہے، ٹائم ویسٹ کر رہے، جاؤ جا کے تباہ کر دو، کیونکہ اپن بہت غصے والے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں فرشتوں، نہیں ہو سکتا یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان. اس کو کہتے ہیں اخلاق. ہم تو بھائی سے بدلا، بہنوں سے بدلا، کس سے بدلا؟ ماں سے ہی بدلا لے رہے. مجھے ایک فون آیا، کہا بیٹا میرے بیٹے نے جو ہے میرے خلاف کیس کر دیا، پولیس آ رہی مجھے پکڑنے، کوئی دعا بتاؤ. کیا میں مر نہیں رہی ہوں نا بیٹا، تو میری پراپرٹی پہ اس کو نظر ہے، وہ ڈرا دھمکا کے سائن لینا چاہ رہا، میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں. اور میں حدیث جانتی ہوں، اپنے زمین کے لیے جو مرے گا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ہے. میں ایسا نہیں دوں گی. ہو سکتا ہے بچہ جو ہے نا اس کی عادتیں اچھی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ زمین اللہ کی راہ میں لگا دوں یا اس کو دوں، اور جو کچھ میرے حق میں بنتا ہے 1/3 سے کم تو دے سکتے ہیں نا، 1/3 سے زیادہ جو ہے آپ نہیں دے سکتے، لیکن 1/3 سے کم میں تو آپ وصیت کر سکتے. تو ایسا یعنی کہ اپنے ماں کے اوپر بھی ظلم کر دیتا آدمی جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ آخرت کے ٹاپک سے کیا ہوتا ہے؟ دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. یہ نرمی سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا نکلتے. اور پل پہ حدیث میں ہے پل صراط پر بچانے والی سب سے طاقتور چیز نبیوں کے سفارش کے بعد کون سی چیز ہے؟ اخلاق. اللہ تعالیٰ اس کو اچھا. یہ ہوا 8واں. 9واں ہے اب وہاں پر جو بچ کے نکل جائیں گے نا، اب ان کے اندر اب وہ جنت میں جانا ہے. جہنم والے تو چلے گئے نیچے، اب جنت ہے. جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کے دل میں سے زغن نکال. زغن کیا ہے؟ جلن. ارے اس کو کار مل گئی، میرے کو ابھی تک نہیں ملی. یہ جو جلن ہے نا، یہ ہر انسان کو رہتی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ جلن ہوتی کبھی کسی کو دیکھ کر. جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ دباتا ہے. نہیں اچھی چیز، نعوذ باللہ میرے دل میں ایسا کیوں آ گیا. جو برا انسان ہوتا ہے نا، شیطان اس کو بولتا ہے نہیں واقعی اس کو نہیں ملنا تھا، تم ماشاءاللہ تم انجینئر ہے، انہیں کیا ہے کچھ بھی پڑھائش نہیں، تم ماشاءاللہ عالم، مدینے کے عالم، یہ مدینے کا عالم نہیں، اس کو اتنی عزت کیوں؟ کچھ بھی ہو سکتا. علم ایمان. ارے تم تقوی والے ہمیشہ نماز پڑھتے، انہوں کبھی کبھی آتے، انہوں متولی نہیں بن سکتے، ایسا کچھ تو بھی ڈال لیتا ہے. تم تقوی بھائی یہ دنیا میں کیوں بدلا لے رہے؟ جلن، حسد، بغض، کینہ، کپٹ. یہاں پر ایک چھوٹا پل ہے، وہاں سے گزرنے سے پہلے اللہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اللہ تعالیٰ دلوں میں سے پورے، کیوں جنت میں جانا ہے، وہاں پر بھی یہ سب چیزیں لے کے گئے تو پھر جنت کا مزہ نہیں آئے گا. وہاں جا کے دیکھیں 100 مرتبے، اے اللہ اوپر والے کو ایسا مرتبہ کیوں، وہ تو پھر گیا. پرابلم از جنت ابھی 100 میں 100 مرتبے. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ فردوس. جب بھی مانگے تو کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ دل میں سے پاک کر کے اس کا جنت اور جنت میں اس کو داخل کیا جائے. اور آخری جو جہنمی جنت میں داخل ہوگا اس کا بھی منظر بڑا پیارا ہے. وہ جھلسائے گا، وہ چیخے گا یا ربی، اے میرے رب کیا ہوا؟ بولے گا نہیں یہ ذرا خالی بس پلٹا دو، میں ذرا باہر کی طرف دیکھ لیتا ہوں، پیچھے جلا تو چلتا. دوبارہ نہیں مانگتے، نہیں مانگتا، ذرا خالی بس پلٹا دو. جیسے پلٹائے تھے
اب پیچھے تو آگ کا پورا جھلس ہے کہ سامنے نہیں ہے، لیکن وہاں سے کچھ جنت کے مناظر، اب اس کو خواہش ہوتی ذرا باہر نکل گیا تو اچھا ہے، یا ربی اے میرے، اب کیا ہوا، ذرا باہر نکال دو. ارے ابن آدم جھوٹ بولا، پھر یہاں پر بھی جھوٹ. نہیں باپ رحیم ہے نا، بندے ادھر وہاں پر بھی امید ہے، اللہ کتنے رحیم ہے. اب اس کو باہر نکالا جاتا، اب وہ جھلسا بیچارہ ذرا سے، پھر اس کو جنت کے کچھ بھی نہ، دروازے تک پہنچ گیا تو اندر نہیں، دروازے تک پہنچ گیا تو بس یا ربی. ارے اب کیا ہوا، وہ ذرا وہاں تک پہنچا دے. ارے ابن آدم پھر جھوٹ بولا، چلو پہنچا دی. اب وہاں پر قریب جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے باقاعدہ انگوٹھوں کے بل وہ دیکھے گا اندر، کیا کیا نہیں، یا ربی. ارے اب کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کھائے، اندر داخل کر دو بس، دوسرا کچھ بھی نہیں. بہرحال جب وہ داخل کیا جائے گا تو اس کو جو ملے گی، آسمان و کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی جنت ہے. سب سے آخری جنتی کا یہ حال ہے تو سب سے فردوس پانے والے جنتیوں کا کیا حال ہوگا. لیکن وہاں پر کسی کو بھی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑی چیز یہ جنت کا. اور جنت کے بارے میں تفصیلی پڑھنا ہے تو سورہ غاشیہ پڑھ لیجئے. میں اور تفصیلی 11:30 ہو چکے ہیں، میرا لاسٹ دن ہے. نہیں، میرا آپ سے وعدہ تھا کائنات کا آغاز اور انجام، جنت اور جہنم کے چند باتیں بتاتا ہوں تاکہ ایک اہم ٹاپک بھی نہ چھوٹ جائے آپ سے. تو جنت اور جہنم کے بارے میں اب ایک مشہور مسکنسپشن ہے، بہت سارے خواتین وہ حدیث سن کر غم میں رہتی ہیں. جہنم میں کون زیادہ رہتے ہیں، مرد یا عورتیں؟ یہ سنتے ہی عورتیں بیچارے غم میں آ جاتی. لیکن جنت میں بھی سب سے زیادہ کون رہتے ہیں؟ کیونکہ عورتوں کی کیا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں مرد سے زیادہ کس کو بنائے؟ عورتوں کو بنائے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم طبرانی کی روایت کے مطابق، ہر آدم کے بیٹوں کو آدم کے بیٹیوں میں سے جنت میں کتنے ملیں گی بیویاں؟ 2. تو جتنے مان لیجئے جتنے بھی اگر جنتی جائیں گے تو 2 لگ کر آئیں گے. خود بخود کیا ہو گیا، عورتیں زیادہ ہوئی کم ہوئی؟ ہر آدم کے بیٹے کو جنت میں آدم کے بیٹوں میں سے کتنی ملیں گی؟ اس سے پتا چلا کہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ رہیں گی، جہنم میں بھی عورتیں زیادہ رہیں گی. تو لہذا عورتیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ادھر بھی، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ میں ناشکری کر رہی ہوں، غیبت چغل خوری کیا کر رہے ہیں. اسی طرح مرد حضرات دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیا کمی کر رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر جنت اور جہنم کے بارے میں تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں آپ. جنت کیا ہے، وہاں کے جتنے بھی اینٹیں ہیں زعفران کی، اور جو اطراف میں دیواریں ہیں پورے لولو اور زبرجد کے پورے موتیاں ہیں. اور وہاں پر ایک ایسی موتی ہے، اکھنڈ موتی، اس کے اندر ایک ایک گھر ہے اور حور کے لیے تیار کیا گیا. وہ اکھنڈ موتی رہے گی، اس موتی کے اندر گھر رہے گا. اور پانی جو ملے گا ٹھنڈا پانی، وہ دودھ سے بھی زیادہ شفاف. وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، اور پیئیں گے. اور وہاں پر چشمے ہوں گے، اور یہ چشمے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مقرب کے الگ چشمے ہوں گے، ابرار کے الگ چشمے ہوں گے، سب جگہ پر آئیں گے. اور اس کے اندر خاص طور سے پانی بہت صاف و شفاف ہوگا، یعنی پورا ہرا بھرا منظر بتایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جہنم کیسا ہے، جہاں وہ لیٹے گا آگ کا بچھونا ہوگا. جو دیواریں ہوں گی وہ آگ کی ہوں گی، جو چھت ہوں گی وہ آگ کی ہوں گی، جو ستونیں ہوں گی وہ آگ کی ہوں گی. کہیں جا ہی نہیں سکے. کمپیریزن کر کے دیکھیں آپ. اب ایسے وقت پر ایک آدمی وہاں پر ایک جہنم میں ایک وادی، جو نماز نہیں پڑھتے، ایک ایسی ٹیڑھا پتھر ہے، اس ٹیڑھے پتھر کے نیچے اس کو ڈالا جائے گا. غیہ کہتے ہیں، ٹیڑھی وادی میں بے نمازیوں کو پھینکا جائے گا. اور جس کا جیسا گناہ ہوگا ویسے، مثال طور پہ ایک آدمی کو جب پینے دیا جائے گا، جب انسان کو داخل کیا جائے گا تو اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو. کتنا بڑا جسم. کیوں؟ کیونکہ جب آگ میں جلے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا، جیسا وہ مرغیاں، جب وہ یہاں پر جب مرغیوں کو آپ دیکھتے جا کے آپ خریدتے ہیں، بھائی مجھے شوایا چاہیے، تو پک پک کے اس میں سے خطرہ پورا نکلتا ہے. تو بڑے جسم بنائے گئے، دانت احد پہاڑ کے برابر، مطلب کتنا بڑا جسم ہوگا جہنمی کا. اور جنتی کا جو جسم ہوگا وہ ہے 60 گز. یعنی آدم علیہ السلام کو جو جسم عطا کیا گیا تھا، جنتی کو وہ جسم اللہ تعالیٰ دیں گے. اور 33 ایئرز میں جو جوانی ہوتی وہ لیول پر، اور مونچھ اور بال نہیں ہوگی. ہر چیز سے ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ بال وغیرہ نہ ہے. عورتوں کو پاک کر دیا جائے گا، ان کو جو بھی سارے چیزیں آتی ہیں، چاہے انسان کے جو بھی گندگی والی چیزیں، جس کو بھی ایک انسان سمجھتا ہے
کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے رکاوٹ ہے. وہ سب چیزیں یعنی کہ بوش نہیں ہوں گے, داڑھی نہیں ہوں گی, اور ان کو 33 سال کی عمر کے جیسے عمر میں, اور ان کا جو سائز ہوگا وہ 60 گز کا ہوگا, یعنی 147 فٹ والا. یہ سائز میں ان کو جنت میں داخل کیا. جہنم میں بھی ایک دانت کوچلی احد کے پہاڑ کے برابر, تاکہ وہ جلے, اور جلنے کے بعد جو اس سے تلچھٹ نکلے گا وہ پلایا جائے گا, وہ کھانے کو دیا جائے گا. وہ نہیں کھائے گا. وہ طعامن ذا غصۃ, کہا کہ وہ اٹکے گا, یہاں پر اٹکے گا تو اس کو پانی دیا جائے گا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھیں باہر آ جائیں گے. اور قرآن میں ان میں کہا گیا اس کے اندر کانٹے بھی ملائے جائیں گے, اس کھانے کے اندر کانٹے بھی ملائے, زخم ملایا جائے گا, کھا نہیں سکیں گے لوگ, اور وہ نہ موٹا ہوگا نہ اس کی پیاس بجھے گی. یہ حالت میں وہ پڑا ہوا رہے گا. جنت کا ایک منظر بتا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ, کہ جنت میں وہ ٹہل رہا ہوگا, اچانک اس کو خیال آئے گا یہ کپڑے پہنا ہوں, یہ تو لال رنگ کا ہے نا, ذرا بلو رنگ کا ہونا چاہیے, ذرا رنگ بدل دینا چاہیے. تو اچانک درختوں میں سے کلی نکلے گی, وہ کلی میں سے اس کے لیے پورا جیسے آپ استری کر کے کیسا لٹکاتے ویسا تیار ہو کے درخت میں سے کلی نکلے گی, اور کلی میں سے پورا وہ جو چاہ رہا ہے وہی ٹائپ کا پورا کاسٹیوم اس کے لیے تیار ہو کے آئے گا, پہن لے گا, خوش. پھر آگے کبھی کیا ہوتا, ہم کبھی جو ایک شرٹ لے کے نکلتے, پیسے دیتے, اچانک جو ہے یلو پہ نظر پڑتی, ارے یہ اچھا تھا, وہ آدمی پہن کے گیا, اب جا کے تو نہیں لیتے, بیچارے کی خواہش, اب اگلے اس کا تو ملتا نہیں ملتا. یہاں پر ایسا نہیں, الحمدللہ تم نے جو خواہش کی, وَلَكُمْ فِيهَا, دنیا اللہ نے جیسا چاہا ویسا چلنا ہے, آخرت تمہارے حساب سے چلے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے وہاں پر وہ ملے گا جو تم چاہو گے. اور دنیا میں رب کی مرضی چلے گی, جنت میں بندے کی مرضی چلے گی ماشاءاللہ. لیکن جو آدمی جلدی کرے گا, اپنی مرضی سے یہاں گزارے گا, جہنم میں کس کی مرضی چلے گی پھر؟ اللہ کی مرضی. اب دیکھنا ہے کہ میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں, میں کہاں پر جانا چاہ رہا ہوں. اور یہ کیا ہے, انسان کے جو خواہشات ہے لمیٹڈ ہے انلمیٹڈ ہے؟ یہ دنیا لمیٹڈ ہے یا انلمیٹڈ؟ تو انلمیٹڈ کے لیے کہاں جانا ہے اس کو؟ جنت میں. نہیں, یہاں پر وہ انلمیٹڈ شروع کر دیا تو پھر جہنم والے انلمیٹڈ میں جانا پڑتا. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر مجھے میرے نفس میں ہے انلمیٹڈ, تو جنت میں جا کے اس انلمیٹڈ کو تلاش کروں. میں دنیا میں انلمیٹڈ تلاش نہ کرے, دنیا لمیٹڈ ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم لمیٹڈ رہیں ان دا پیرامیٹر آف اسلام, اسلام کے پیرامیٹر میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں ساری معلومات, کائنات کے آغاز اور انجام, انسان کے آغاز اور انجام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور اپنا عقیدہ صحیح رکھنے توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.